اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سہیل خرم فاروقی ہے۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ، ہمارے مسائل اور ان کا انقلابی حل۔ ہمارا آج کا پروگرام نمبر 7 اسرائیل کے متعلق ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کیوں کی۔ یہ پروگرام مجھے اچانک کرنا پڑا لوگوں کی اور دوستوں کے پرزور اصرار پر۔ اس کے اندر جو اطلاعات ہیں جن کے مطابق ہم بات کرنی ہے ہم نے، تو اسرائیل نے جو جنگ بندی کی، اس پہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اس کے بعد اسرائیلیوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں کی آہو بکا ہے، جو انہوں نے پوری دنیا کو، پورے میڈیا نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے زیادتی ہو رہی ہے۔ اس میں پھر حماس کی قربانیوں اور اس کی اسٹریٹجی اور اس کا بالکل منفرد انداز کے اندر اپنا دفاعی موقف اختیار کرنا ہے اور مؤثر حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ اس کے بعد اسلامی ممالک میں سے ترکی کے طیب اردگان صاحب کی بصیرت ہے، ایٹمی ملک پاکستان کے عمران خان صاحب کی جرت، افغان مجاہدین کی دھمکی، سعودی عرب اور ایران کے اتحاد ہونا اور متفق ہونا اسرائیل کے مسئلے پر، اور اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں کے اندر جو یہ احتجاج اور جلسے جلوس نکل رہے ہیں، اس نے بھی بڑا رول ادا کیا ہے۔ اب ایک بین الاقوامی برادری نے اقوام متحدہ کا زبردستی اجلاس بلایا اور اس کے اندر اسے باور کرایا گیا کہ اسرائیل نے اگر جنگ بندی نہ کی تو ساری امت مسلمہ کھڑی ہو جائے گی اور ہم اسرائیل کو تو صفحہ ہستی سے مٹا ہی دیں گے، لیکن اگر اس کے مدد کے لیے امریکی بحری جہاز جو موجود ہیں بحر ہند کے اندر، اس کے اندر ہزاروں امریکی فوجی موجود ہیں، پھر شاید امت جب کھڑی ہوگی تو اس کو بھی روکنا اور تباہ اور برباد کرنا آسان ہو جائے گا۔ ادھر افغان مجاہدین نے دھمکی دی کہ افغانستان سے کوئی بھی غیر ملکی فوجی واپس نہیں جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں انخلا کے لیے فوجیں تیار بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کفار کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر امت مسلمہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ متحد ہوئی ہے، مسلمانوں کی آبادی تقریباً 2 ارب ہے، یہ کتنوں کو ماریں گے؟ یہ تو ہم تو لاکھوں کو برداشت کر لیں گے، 8.5 لاکھ لوگ شہید ہوئے عراق کے اندر، ہم نے برداشت کیا، فلسطین کے اندر، افغانستان کے اندر ڈیزی کٹر بم مارے گئے، لیکن یہ اپنے ایک فوجی کی موت بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کفار کے پاس صبر نہیں ہے، ہمارے پاس صبر ہے۔ امریکہ نے اصل میں جو بات ہوئی، امریکہ نے نیتن یاہو کو کیا کہا؟ امریکہ نے نیتن یاہو کو کہا کہ ہماری انٹیلیجنس کے مطابق پورے عالم اسلام کی، عرب دنیا اور پورے عالم اسلام کی فوجیں ہائی الرٹ ہیں، خصوصاً پاکستان کے اندر غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں اور وہاں پہ ان کی نیوی، ایئر فورس اور فوج ہائی الرٹ ہوئی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ایئر فورس سے 40 کے قریب اپنے پائلٹ فدائی لیے ہیں اور وہ F-16 سے نہیں بلکہ JF-17 تھنڈر سے اسرائیل کے 7 شہروں کو نشانہ بنائیں گے۔ تو وہ JF-17 تھنڈر جو ہے وہ آئرن ڈوم کے اندر بھی نظر نہیں آئے گا اور وہ ایٹمی وار ہیڈ اور ایٹمی بم لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو ایک یہ بھی بڑا مسئلہ تھا۔ ایک اور بھی پہلو ہے اس کا کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے اور یہ پھیلتی ہے، کیونکہ عرب ممالک کو پتہ ہے کہ فلسطین کے بعد ان کی باری ہے، اس لیے فوجوں کی سربراہی راحیل شریف صاحب کو دی گئی اور جو بڑی اچھے طریقے سے اور دبے لفظوں میں اس طرف سے بھی میسج چلا گیا تھا دنیا کی طاقتوں کو کہ اگر فلسطین کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا ریئیکشن یہ کریں گے۔ عرب دنیا اور ایران مل کے 80% کے قریب تیل دنیا کو دیتا ہے، اور اگر یہ پھیلتی ہے اور کنوؤں کے اندر آگ لگ جاتی ہے تو دنیا کے تو کارخانے بند ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مریں گے۔ یہ بھی ایک پہلو دنیا کے معیشت دان یورپ، امریکہ، نیٹو اور ان لوگوں کے ذہن میں ہے۔ اور ہم تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ عارضی جنگ بندی ہے اور یہ ہمیں چاہیے کہ فلسطین کے قدم زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں اور امت مضبوط ہو اور اس کی ہر طریقے سے مدد کی جائے، اسلحہ بھی جدید ترین پہنچایا جائے اور اس کے کھانے پینے کی چیزیں اور میڈیکل ایکوپمنٹ کی وہاں بڑی شدید قلت ہے وہ پہنچایا جائے۔ ہم طیب اردگان صاحب کی بصیرت کو، عمران خان صاحب کی جرت کو، افغان مجاہدین کی دھمکی اور مہاتیر محمد صاحب کی بصیرت کہ ملیشیا نے بھی اس میں اہم رول ادا کیا، اور سعودی عرب اور ایران کے اتحاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور راحیل شریف صاحب کے بھی رول کو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پاک فوج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اپنے کمانڈر ان چیف
کو سلام پیش کرتے ہیں، نیول چیف، ایئر چیف کو سلام پیش کرتے ہیں، جو بڑے اچھے طریقے سے امت مسلمہ کا دفاع کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے حکمت اور دانائی کے ساتھ اس مسئلے میں فلسطین کی جرات مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے مدد کی اور اپنی خارجہ پالیسی کو بہت بہتر بنایا۔ دنیا اس کو یاد رکھے گی۔ آپ کا خیر اندیش سہیل خرم فاروقی۔ میرا سیل نمبر ہے 030174977738۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا پروگرام پاکستان میں کرپشن پر ہوگا، اور متعدد پروگرام ہوں گے۔ اگر کوئی بیچ میں پروگرام کرنا پڑا تو پھر ضرور کریں گے۔ آپ کا خیر اندیش سہیل خرم فاروقی۔